انا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان جوید احمد قادری حاضر خدمت ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روح رمضان۔ الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، اس یقین سے، اس امید سے کہ مدینے والا ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ناظرین اکرام، تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مصطفیٰ آباد کی یہ پوری ٹیم کی بڑی محبت، بڑی عقیدت، جو ہر سال الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، پروقار گھڑیوں میں، جن گھڑیوں میں رحمت، کرم اور عطا ہی عطا ہے، ان گھڑیوں میں الحمدللہ یہ تنظیم روح رمضان کی پوری ٹیم ہر سال بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑی مودت سے آقا کریم کی بارگاہ کے اندر خیراج پیش کرنے کے لیے یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت روح رمضان کی پوری ٹیم کو اللہ رب العزت سلامت رکھے، با کرامت رکھے اور بعد از قیامت پھر سلامت رکھے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، جس پہ ہم نے مدلل گفتگو کرنی ہے۔ وہ گفتگو جو الحمدللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں سما جائے، ایسی حسن و جمال کی گفتگو کرنی ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی گفتگو کرنی ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے الحمدللہ، جن کے والد گرامی نے ثم الحمدللہ اہل سنت کی جو جان ہے، وہ پہچان ہے، ساری زندگی ذکر اللہ کیا ہے اور کروایا ہے اور کر رہے ہیں۔ قبلہ حضرت خواجہ خواجگان صوفی عباد صفا سفیر عشق رسول قبلہ صوفی محمد اعظم معصومی نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لخت جگر، نور نظر، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت صاحبزادہ معصوم علی اعظمی صاحب۔ السلام علیکم حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ روح رمضان کی ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ خوشگلو خوش آواز ثنا خان مصطفیٰ سوز و گداز کے پیکر اللہ رب العزت نے بہت کم عمر میں بہت عزتوں سے نوازا، میری مراد محمد حسن علی حجویری صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ خیریت سے ہیں؟ شکریہ، آپ تشریف لائے، خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ قبلہ کاری محمد مدثر صاحب۔ السلام علیکم جی، شکریہ جی، آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے ساتھ ساتھ منظور فریدی صاحب الحمدللہ ہمارے اس کارواں کے آپ بڑی محبت، بڑی عقیدت آپ پیش فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، میں ایک مصرع اور حمد کی پیش کرتے ہوئے مجھے آیت بینات کی جانب بڑھنا ہے۔ سماعت کیجئے گا کہ حمد اس خالق ازل کے لیے، حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، کہ جس کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جس کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تو آئیے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں آیت ربانی سے، آیت قرآن مجید سے۔ میری مراد قاری محمد مدثر صاحب الحمدللہ آپ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، لحن داؤدی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ زینت القرہ، فخر القرہ قبلہ کاری محمد مدثر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا۔ وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
ماشاء اللہ. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد وعباد الرحمن سبحان الله بارك الله ما شاء الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحان الله سبحان الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله سبحان الله بارك الله أحسن. اللهم زد فزد. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں لحن داؤدی میں قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تلاوت فرما رہے تھے. اللہ رب العزت کی بلاکاری صاحب کے علم میں عمر میں برکت اور وسعت عطا فرمائے. تو ناظرین کرام ابھی تک آپ نے ہمارا یہ پروگرام شیئر نہیں کیا تو شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے اور اس پیج کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہر دن آپ کو نئی سے نئی بات سیکھنے کو ملے. تو ناظرین کرام آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضور کا حسن جمال ہے. آقا کریم کا حسن و جمال، ایسا حسن و جمال کہ الحم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن میرے حضور کی شان میں نازل ہوا. کہیں پہ یاسین پکارا گیا،
کہیں پہ والضحیٰ پکارا گیا، کہیں پہ یا ایھا المزمل پکارا گیا، کہیں پہ یا ایھا المدثر پکارا گیا، کہیں پہ پکارا گیا وما رمیت اذ رمیت، سونیا جو آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی، کہیں پہ اتنا کچھ کہا گیا، سب کچھ کہا آقا کی شان میں، لیکن کہیں پہ ورفعنا لک ذکرک پکارا گیا، کہیں پہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پکارا گیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ایک جہان کے لیے نہیں، دو جہان کے لیے نہیں، تین جہان کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے، آج ہماری جو معراج ہے، جو ہماری معراج ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضور کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم نے حضور کے حسن و جمال کی بات کرنی ہے، تو میں حضرت علامہ مولانا محمد معصوم علی اعظمی صاحب آپ سے حضرت یہ سوال کر رہا ہوں کہ حضور کی جو ساری حسن و جمال ہے، سارا حسن و جمال ہے، یہ قرآن و حدیث میں بھی ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کا حسن و جمال کس طرح بیان ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سوال جناب نے کیا، جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے کہ رب کریم نے قرآن پاک میں یاسین والضحیٰ واللیل اذا سجا اور بے شمار طریقوں سے اپنے محبوب کو مخاطب کیا۔ بے شک آپ قرآن شریف آپ ایک ایک آیت کو پڑھیں تو میں یہ کہوں گا اگر آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے جی تو قرآن مجید کی ہر آیت پہ حسن مصطفیٰ جھلک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کائنات میں جتنی بھی رونقیں ہیں، کائنات میں جتنی بھی بہاریں ہیں، یہ کوئل کی کونکوں، یہ بلبل کا ترنم، یہ آبشار ہے، یہ رونقیں، میں یہ کہتا ہوں یہ چہرہ مصطفیٰ کی وجہ سے بے شک بے شک حسن مصطفیٰ کی وجہ سے کائنات میں بہاریں ہیں۔ اور جیسے جناب نے فرمایا قرآن مجید میں ہر ایک کو معلوم ہے، جیسے والضحیٰ اللہ اکبر واللیل اذا سجا، رب کریم نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا۔ حضرت امام جعفر نے اس کی تفسیر لکھی، آپ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد حضور کا دنیا میں تشریف لانا۔ اللہ اکبر اللہ والضحیٰ سے مراد، والضحیٰ کا جو اگر ترجمہ کریں لفظی والضحیٰ کا معنی ہے قسم ہے چاشت کی، سویرے کی، آفتاب کی، برائٹنس کی، قسم ہے سویرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی، ڈارکنس، اندھیرے کی، جب وہ چھا جائے۔ تو امام جعفر نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ والضحیٰ سے مراد ہے کہ حضور کا دنیا میں تشریف لانا، اور واللیل اذا سجا سے مراد ہے کہ حضور کا دلہا بن کے معراج کی رات آقا کے پاس جانا، سبحان اللہ، آقا کا اللہ کے پاس جانا، واللیل اذا سجا۔ اسی میں محدث دہلوی نے قلم اٹھایا، لکھا لوگوں والضحیٰ سے مراد ہے حضور کا چمکتا ہوا چہرہ، سبحان اللہ، اور واللیل سے مراد ہے حضور کے چہرے انور پر لٹکتی ہوئے زلف عنبرین۔ کہا محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے مکھرے کی بھی قسم ہے، تیری زلفوں کی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں رب نے حضور کے والضحیٰ واللیل اذا، حضور کی حسن کو بیان کیا، پورا سٹرکچر بیان کیا، میرا محبوب بولتا ہے تو ایسے، اللہ چلتا ہے تو ایسے، بے شک تذکرہ حسن مصطفیٰ بیان کیا۔ تو اسی طرح اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں، وہ صحابہ جنہوں نے حضور کو سامنے دیکھا، اللہ اکبر، حضور کو بالکل قریب سے دیکھا، سامنے بیٹھ کر دیکھا، حضرت جابر فرماتے ہیں ان جابر بن سمرہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الادھیان، آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، نیچے آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ فی لیلۃ الادھیان فجعلتو، فجعلتو کا معنی ہے تکرار کے ساتھ۔ مثال کے طور پر میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھوں، 2 بار دیکھوں، حضرت جابر فرماتے ہیں فجعلتو انظر الی رسول اللہ، فجعلتو میں نے تکرار کے ساتھ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، سینکڑوں مرتبہ کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ فجعلتو انظر الی رسول اللہ، فرمایا فاذا ہوا اندی احسن من القمر، فرمایا لوگوں میں اس نتیجے پر پہنچا حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، بے شک بے شک، حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، رستے میں سامنے چاند نظر آ رہا تھا، چاند چمک رہا تھا، آپ چھت پر جا کے دیکھیں ہر طرف اندھیرا ہوگا، جیسے ہی چاند نکلتا ہے اس کی روشنی ہمیں کروڑوں میل دور تک نظر آتی ہے۔ حضرت جابر نے چاند سے مصطفیٰ کی حسن کو تشبیہ دی،
اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سونے کے مکھرے کا عالم کیا ہوگا جس حضرت جابر نے کہا کہ حضور کا حسن چاند سے بھی زیادہ تھا. اسی طرح بنت معوذ آپ فرماتی ہیں کہ مدینے میں ننھے ننھے بچے میرے پاس آتے اور آ کر کہتے ہیں اماں جی یہ تو بتاؤ حضور ہے کیسے تھے. تو حضرت بنت معوذ حضور کے حسن پر قلم اٹھاتی ہیں, آپ فرماتی ہیں بچوں تمہیں میں کیا بتاؤں, لو رأیتو شمس طالعا, اے بچوں تمہیں کیا بتاؤں حضور کا مکھرا ایسے تھا جیسے چاند آب و تاب سے چمک رہا. سبحان اللہ, سبحان یہ ہمارے مصطفیٰ. لکھاں آئے زمانے تھے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں, لکھاں سونے بن بن بیندے پر او دیکھا کے پا جیا کوئی. کیا بات ہے ناظرین کرام, ماشاءاللہ آپ بڑی مدلل گفتگو, بڑی خوبصورت گفتگو حضور کے حسن جمال کی سن رہے تھے. تو ناظرین کرام چاند کی بات ہوئی. اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے, اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے, ارے تو خود میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے, ارے تو خود میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے. آئیے ناظرین کرام ہم حمد پاک کی جانب بڑھیں گے, حمد پاک ہم سماعت کریں گے, کیونکہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. فخر نعت خانِ پاکستان شفقت حسان الحمدللہ بہت کم عمر میں اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت رفت آپ کے دامن میں ڈالیں. الحمدللہ مرکزی محافل کی زینت ہوا کرتے ہیں حسن علی حجویری صاحب. آپ سے ملتمس ہوں کہ حمد پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں اور آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے. بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اللہ اللہ, بگڑے سارے کم بناوندا اللہ, بگڑے سارے کم بناوندا اللہ. بگڑے سارے کم بناوندا اللہ, ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ 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 اللہ, ساریاں دی گل بناوندا اللہ. مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, خود قرآن دے وچ فرماندا اللہ 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 اللہ, خود قرآن دے وچ فرماندا اللہ. جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا ہے اونوں اپنا حرم وکھاوندا اللہ اللہ اللہ, اونوں اپنا حرم وکھاوندا اللہ. ودوہا دی صورت یارو دس دیئے, ودوہا واللیل اذا سجا,
دوہا دی صورت یارو دس دیئے سب تو پہلا نعت سناندا اللہ 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 سب تو پہلا نعت سناندا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاندا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام کیا خوبصورت انداز میں حمد پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے کہ بگڑے سارے کم بناؤندہ اللہ ہے بے شک سارے کام اللہ بناتا ہے لیکن حضور کے صدقے میں بناتا ہے حضور کا صدقہ بانٹتا ہے ناظرین اکرام بڑا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے حسن و جمال حضور کا حسن و جمال آقا کریم کا حسن و جمال کہ وہ حسن وہ آقا کریم کا چہرہ انور وہ آقا کریم کا چلنا وہ آقا کریم کا بیٹھنا وہ آقا کریم کا سواری کرنا وہ آقا کریم کا کھانا تناول کرنا وہ آقا کریم کا آرام فرما ہونا یہ سب چیزیں ہمارے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ان چیزوں کو پڑھنا سیرت نبوی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آقا کریم کے لیٹنے کا انداز کیا تھا بیٹھنے کا انداز کیا تھا آقا کریم کے حسن و جمال کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری یہی بات ہے کہ ہمیں سیرت النبوی پہ عمل کرنا ہے سیرت نبوی ہم نے پڑھنی ہے اب ناظرین کرام میں بڑی ایک پیاری گفتگو کا جو ہم سلسلہ چل رہا ہے اسی کی جانب بڑھوں گا لیکن ایک بات حضرت آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چہرہ مبارک تھا کہ آپ کو کوئی غیر بھی دیکھتا وہ یہی کہتا یہ صادق و امین کا چہرہ ہے یہ کسی سچے کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ سچے کا چہرہ ہے تو جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غیر چہرہ دیکھتا تو کہتے ہیں کہ جی وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے ہمارا یقین ہے کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن تاریخ کیا کہتی ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا جی بہت ہی خوبصورت سوال کیا یہ کوئی مشہور زمانہ قول نہیں کسی نعت خان کا مصرع یہ نہیں یہ ایک مسند واقعہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم حضور کو دیکھ لیتا تو وہ حسن و جمال میں کھو جاتا اللہ اکبر اسی طرح ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے ام معبد کا سبحان اللہ حضور جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے حضور جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر تو حضور ایک جگہ پہنچتے ہیں ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک جھونپڑی نظر آتی ہے تو پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اس جھونپڑی میں جاؤ اگر ان سے پوچھو کوئی کھانے کے لیے ہے کچھ پینے کے لیے ہے تو آپ لے آئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق اس جھونپڑی میں پہنچتے ہیں خانہ بدوش کی جھونپڑی تھی دستک دیتے ہیں اندر سے خاتون آتی ہے فرماتی ہے جی کیا معاملہ ہے کہا کہ ہم ہجرت پر ہیں ہمارے آقا ساتھ ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہے پینے کے لیے آپ دے دیں تو بڑھیا کہتی ہے ہم جو عرب والے ہیں یہ جو مہمان نوازی میں بہت زیادہ ہیں لیکن اس وقت میرا خامد گھر نہیں اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے جب سیدنا ابوبکر صدیق اس جھونپڑی سے واپس آنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیمار سی لاگر سی بکری نہ اس جھونپڑی میں موجود تھی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا بوریا یہ بکری تیرے پاس ہے تو اس کا دودھ ہمیں دے دے وہ کہتی ہے اے شخص اگر یہ ٹھیک ہوتی تو ریور کے ساتھ ہوتی میرا خامد ریور لے کر گیا ہے یہ بیمار تھی اس لیے جھونپڑی میں ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے پاس جاتے ہیں سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا ابوبکر صدیق اس بوریا سے جا کر کہو کہ یہ بکری تو ہمیں دے دے دودھ دونا ہمارا کام اللہ اکبر اللہ اکبر تو سیدنا ابوبکر صدیق جاتے ہیں کہتے ہیں بوریا ہمارے آقا نے فرمایا یہ بکری تو ہمیں دے دے دودھ دونا ہمارا کام ہے امام زرقانی اس واقعے کو لکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق اس بیمار لاگر بکری کو جو دودھ نہیں دیتی تھی لے کر حضور کے پاس آتے ہیں تو حضور اپنے یہ دلہ والے ہاتھ دستے رحمت دستے شفقت اس بکری کی پشت پر پھیرا
تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے جیسے جیسے ہاتھ پھرتا گیا اس بکری کی کھیری میں دودھ اتر آیا. سبحان اللہ سبحان تو حضور نے بھی دودھ پیا, سبحان اللہ, حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دودھ پیا, سبحان اور اس بڑھیا کے گھر کے جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر جاتے ہیں, تو دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا. تو حضور ان سے اجازت لے کر آگے سفر پر جاتے ہیں. رات کو اس بڑھیا کا خامد گھر آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ اے میری زوجہ آج کیا معاملہ ہے, روزانہ گھر آتا ہوں لیکن آج جب گھر آیا ہوں یہ ہماری کلی مہک رہی ہے, اس کلی میں بہاریں ہیں, سویرا ہے, روشنی ہے, خوشبوئیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے میرے شوہر تجھے کیا بتاؤں, ایک آنے والا آیا تھا, ایک آنے والا ایسا آیا تھا جب وہ یہاں پہ آیا تھا اس کلی میں مہک آ گئی, بہاریں آ گئیں. اللہ اکبر. تو اس کے خامد نے کہا کہ اے میری زوجہ مجھے اس کے بارے میں بتا کہ وہ سونا ہے کیسے تھا. تو اس بڑھیا نے حضور کے حسن پر نقشہ کھینچا. وہ اسلام نہیں لائی تھی, مسلمان نہیں تھی, غیر مسلم تھی, نون مسلم تھی. اس نے حضور کے حسن پر ایک نقشہ کھینچا, پورا سٹرکچر بیان کیا. اس نے کہا کہ اے میرے خامد تجھے کیا بتاؤں, ظاہر راجل الوجہ تھی, فرمایا ایک شخص آیا جس کا چہرہ نمایاں تھا. اللہ اللہ. پھر لکھتی ہے کہ قسیم وسیم, واہ, عربی میں قسیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر حصہ الگ الگ خوبصورت ہو, سبحان اللہ, الگ الگ خصوصیت رکھتا ہو. جیسے کوئی شخص ہوگا اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا, ہم کہیں گے یہ بندہ خوبصورت ہے. کوئی شخص ہوگا جس کی زلفیں خوبصورت ہوں گی, ہم کہیں گے یار اس کی زلفیں بڑی اچھی ہیں, اس کا چہرہ خوبصورت ہے. اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں, اس کے لب خوبصورت ہیں, آنکھیں, لب, آنکھ, ناک, اس کے جسم کے اعضاء مختلف خوبصورت ہوں گے. کوئی ایک خوبصورت ہوگا جس کے اس کے حسن پر مبنی ہوگا. وہ کہتی ہے قسیم, عربی میں قسیم کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر اعضاء خوبصورت ہو. سبحان اللہ. قسیم وسیم, وسیم عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی خوبصورت شخص کو ایک مرتبہ دیکھیں, جی, ایک مرتبہ دیکھ لیا, 2 مرتبہ دیکھ لیا, 3 مرتبہ دیکھ لیا, آپ کا دل بھر جائے گا یار اس کو بار بار دیکھ لیا. وہ کہتی ہے وسیم, اے شوہر تمہیں کیا بتاؤں, جب میں نے اس کو ایک بار دیکھا دل کرتا تھا بار بار دیکھوں. اللہ اللہ. جتنی بار دیکھتی تھی دل کرتا تھا اس سے زیادہ بار اس کو دیکھو. سبحان اللہ. آخر پہ کہتی ہے کہ اب الناس اجملہم من قریب و احسنہم من بعید. اے شوہر تمہیں کیا بتاؤں, جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا, جب وہ میرے پاس آیا مجھ سے اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. سبحان اللہ. ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے جب آپ کسی کو دور سے دیکھیں گے نا تو وہ خوبصورت لگتا ہے, جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے چہرے کے نقوش واضح ہوتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے. کہا کہ اے سونے تجھے کیا بتاؤں میرے خامد, جب وہ سونا دور سے آ رہا تھا تو مجھے خوبصورت لگ رہا تھا, کیا کہنے, جب میرے پاس آیا مجھے اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. تو اس کا جو خامن تھا ابو معبد, اس نے یہ معمول بنا لیا جب بھی گھر آتا کہتا کھانا بعد میں کہوں گا, پہلے اس سونے کا تذکرہ سناؤ مجھے. اس کا معمول یہ بن گیا. اگر ہم سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ ان کے گھر روزانہ محفل میلاد سجا کرتی تھی, جس جگہ حضور کا تذکرہ ہو وہ جگہ میلاد کی جگہ ہے. تو اسے خامد نے کہا کہ اے بڑھیا, اے میری زوجہ, اب میں دوبارہ گھر سے زیادہ دور نہیں جاؤں گا, دوبارہ وہ مبارک سونا آیا تو مجھے بلا لینا, میں بھی اس کی زیارت کر لوں گا. تو ایک دن ایسا ہوا, میں یہ کہوں گا اس بڑھیا کے وقت جاگے, وہ مدینے کی طرف چل دی تو اس کا بچہ ساتھ تھا. اس نے دور سے سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھا تو اس کے بچے نے کہا یا اماں ھذا رجل الذی کان مول مبارک, اے اماں جی وہ دیکھیں وہ شخص جو اس دن سونے کے ساتھ آیا تھا. وہ بڑھیا جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس, پکڑ لیتی ہے, کہا کہ تم اس دن ہمارے پاس آئے تھے, ہماری جھونپڑی میں آئے تھے, ہمارے گھر آئے تھے, تمہارے ساتھ ایک سونا شخص تھا, تم بتاؤ وہ ہے کون؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم. کہا نہیں معلوم. سیدنا ابوبکر صدیق اس بڑھیا کو, اس بچے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں, مسجد نبوی میں جاتے ہیں. جب دور سے وہ بچہ دیکھتا ہے تو بے ساختہ طرف کے کہتا ہے ماں یا اماں ھذا رجل الذی مبارک, ماں وہ دیکھو مبارک سامنے بیٹھا ہے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں وہ بڑھیا جاتی ہے, اس کا بچہ جاتا ہے, حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کلمہ پڑھ کے جب وہ گھر آتے ہیں, اگلے مزے کی بات, جب وہ کلمہ پڑھ کے گھر آتے ہیں, رات اس کا خامند آتا ہے, کہا کہ اے میری زوجہ کیا معاملہ ہے, آج کلی پھر مہک رہی ہے, آج کلی سے خوشبوئیں آ رہی ہیں, وہ سونا پھر آیا تھا. کہا نہیں وہ سونا نہیں آیا تھا, آج ہم اس کے پاس سے ہو کر آئے ہیں. تو امام زرقانی لکھتے ہیں حضور کے پاس سے بھی کوئی ہو کر اپنے گھر چلا جائے اس کا گھر بھی مہکتا رہے گا. اور 1400 سال بعد آج تک بھی جس گھر میں بھی حضور کا تذکرہ رہے گا وہ گھر بھی مہکتا رہے گا.
تو امام زرقانی لکھتے ہیں رات اس کا خاوند آتا ہے، اس نے کہا کہاں پہ وہ محمد بیٹھتا ہے، کہا مسجد نبوی میں بیٹھتا ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ پورے کا پورا قبیلہ جا کر حضور کا حسن دیکھ کر مصطفیٰ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو بتا مدینہ مرکز مہر و وفا ہے، مدینہ مصدر جود و سخا ہے، مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا غم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا غم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منی رب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میں منی رب رہوں گا یہاں کس لیے،
میرا سارا اساس مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ حق حق سبحان اللہ۔ یہاں پہ آگے چلیں، آگے چلتے چلتے مجھے ہمراہ کی وادیوں میں پھر نصیر علیہ رحمہ کے آپ کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ جب آپ نے آقا کریم کا چہرہ نہیں جھلک دیکھی، بالکل بالکل ایسے جھلک دیکھی، ناظرین اکرام جھلک دیکھی، آپ نے فرمایا ایسے ہیں میرے آقا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہیں، مت چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اک مستانی ہیں، ایسے ہیں میرے آقا کالی زلف تے اک مستانی ہیں۔ انہوں نے دیکھ کے کہا سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتنے مہر علی، کہا سب کچھ کہہ دیا آقا کی شان میں، سب کچھ کہہ دیا آقا کی شان میں، پھر کہا کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، یا رسول اللہ آپ کی شان برا البرا ہے، آپ کی شان میں قیامت تک جتنے کلم آئے، جتنی سیاہیاں آئیں، کوئی بھی آپ کی شان میں نہیں لکھ پاتا، نہ لکھ پائے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی شان برا البرا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جا اڑیاں، اور کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، آقا جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، آقا جیسا کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، میرے آقا جیسا جس طرح میرے آقا چلتے ہیں ایسا کوئی چل نہیں سکتا، میرے آقا جس طرح گفتگو کرتے ہیں اس طرح گفتگو کوئی کر نہیں سکتا، میرے آقا جس طرح کھانا تناول فرماتے ہیں اس طرح کوئی کھانا کھا نہیں سکتا۔ ناظرین کرام کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی۔ تو ناظرین کرام سوال کی جانب بڑھتے ہیں، حضرت ہمیں یہ بتائے، ہم سنتے ہیں اپنے آقا برین سے، ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا کہ آقا کا حسن جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور آقا کے حسن پر 70,000 پردے ہیں، آقا کے چہرے انور پر 70,000 پردے ہیں، پھر اتنا حسن و جمال، اتنا حسن و جمال، اس پہ روشنی ڈالی گئی۔ جی بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ جیسے سیدنا ابو طفیل سے پہلے یہ بات سن لیں کہ حضور کا جو حسن تھا، جو حسن مصطفیٰ تھا، حضور کا حسن تھا وہ نمکین تھا، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو طفیل وہ صحابی تھے جو آخری صحابی رہ گئے تھے۔ سیدنا ابو طفیل آپ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب سیدنا ابو طفیل کے علاوہ کوئی صحابی موجود نہ تھا، ایک وقت ایسا آیا پورے مدینے میں صرف ایک صحابی رہ گئے جس سیدنا ابو طفیل کہتے ہیں، وہ مدینے کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لوگوں میں وہ آخری شخص ہوں جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، کہتے روئے زمین پر میں وہ ہوں جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں مصطفیٰ ہے کیسا تھا۔ حضور کے حسن کو بیان کیا، لکھا حضور کے حسن کو 3 جملوں میں بیان کیا، فرمایا ابیضا ملیحن مقصدا، کیا بات ہے، پورے حسن مصطفیٰ کو 3 جملوں میں بیان کر دیا، کہا کہ اے مدینے والو تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ حضور کا حسن کیسا تھا، ابیضا حضور چٹے گورے رنگ کے تھے، پھر فرمایا ملیحن اے مدینے والو حضور کا حسن نمکین تھا۔ سبحان اللہ۔ وہی آپ نے سوال کیا سیدہ عائشہ سے، لوگوں نے پوچھا اے سیدہ پاک، ہم نے یہ پڑھا ہے سورۃ یوسف پوری ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن ہم جب حضور کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا،
حالانکہ حضور کا جو حسن ہے حضرت یوسف سے زیادہ ہے. حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ مصطفیٰ کی حسن کی خیرات ہے, لیکن یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہوا. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا, آپ فرماتی ہیں کہ اے صحابہ, اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو 70 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے. اگر ایک بھی پردہ اٹھ جائے وہاں لوگوں نے اپنیاں انگلیاں کاٹی, یہاں لوگ اپنے کلیجوں پر چھریاں چلا لیں گے. حضور کا حسن نمکین ہے, ملیحن. اور تیسرا فرمایا مقصدہ, حضور متوسط قد کے تھے. حضور کا جو قد تھا متوسط تھا. حضور جس قد والے کے ساتھ کھڑے ہوتے حضور کا قد اس سے بھی بڑا لگتا تھا, جتنا مرضی بڑے قد والا ہو, لیکن جب حضور اس کے ساتھ کھڑے ہوتے حضور کا قد اس سے بھی زیادہ لگتا تھا. ہمارے امام نے بولا, سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی. اس لیے حضور کا حسن نمکین تھا. اس کے باوجود, پردے ہونے کے باوجود, جو شخص ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیتا وہ حضور کے حسن میں گرفتار ہو جاتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اچانک اگر پیارے آقا کے چہرے پر نظر پڑتی, اچانک ایک ارادہ نہیں, بلا ارادہ جب نظر پڑتی تو ہماری آنکھیں چندیا جاتی. حضور کی حسن سے شوائیں نکلا کرتی تھی. اسی طرح امام زرقانی لکھتے ہیں, حضور چہل قدمی کرتے کرتے مدینے سے کچھ دور جاتے ہیں. وہاں پہ قافلے نے پڑاؤ کیا, وہاں پہ اونٹ تھے. حضور کو ان میں سے ایک اونٹ پسند آ گیا. حضور نے فرمایا کہ کیا اونٹ بیچو گے؟ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ پیارے آقا کے لبوں سے نکلا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیچیں گے. حضور نے اونٹ لیا, کہا کہ میں سیر کرنے آیا تھا, تفریح کرنے آیا تھا, میں اس کا مال لے کے نہیں آیا, میں اپنے قبیلے جاتا ہوں, اس کا مال تمہیں بیچ دوں گا, قیمت معاوضہ. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے ہی حضور ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں, اس قافلے والوں کا سردار آتا ہے. کہاں یہاں اونٹ کھڑا تھا, سرخ رنگ کا مائل اونٹ تھا, بڑا قیمتی اونٹ تھا. کہا کہ اے سردار تجھے کیا بتائیں, ایک آنے والا آیا تھا, اونٹ لے کر چلا گیا. کون تھا؟ کوئی معلوم نہیں کون تھا. کہاں سے آیا تھا؟ کوئی معلوم نہیں. نام کیا تھا؟ نام بھی معلوم نہیں. اللہ اکبر. ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ جب آپ نے سیل پرچیز کرنی ہو, کسی سے خرید و فروخت کرنی ہو, بیچ میں 3 شرائط ہوتی ہیں. 3 شرائط. پہلی شرائط یہ ہوتی ہے, اگر کسی سے آپ نے ادھار سودا لینا ہو, یا تو آپ اسے جانتے ہیں, آپ کو اسے گھر کا معلوم ہے, یہ وہاں رہتا ہے, اگر نہ پیسے دے گا اسے پیسے ریسیو کر لیں گے. یا تیسرا, آپ کے پاس وہ اپنی قیمتی چیز گروی رکھوا کر جاتا ہے, بالکل اگر آپ کو پیسے نہ دے آپ اس کی چیز استعمال کر کے معاوضہ پورا کر لیں گے. اور چوتھی یہ ہوتی ہے کہ رستے میں کوئی ضامن ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں جی آپ یہ موبائل اپنا مجھے دے دیں, ٹھیک ہے, یہ میری ضمانت دیتے ہیں, اگر موبائل میں واپس نہ کروں گا یہ آپ کو موبائل دیں گے, یہ ضامن ہوتا ہے رستے میں. وہ سردار کہتا ہے نہ تمہارے پاس کوئی قیمتی چیزیں رکھوا کر گیا, نہ تم اسے جانتے تھے, نہ تمہارے رستے میں کوئی ضامن تھا. وہ ایک شخص آیا, وہ اونٹ لے کر چلا گیا. وہ ایک کہتا ہے سردار میں کیا کہوں, جب وہ آیا تھا میں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. ایک کہتا ہے سردار میں کیا بتاؤں, میں تو اس کے دانتوں کی طرف دیکھ رہا تھا. یخرج من بین سنایا, فرمایا یہ جب وہ بات کرتا تھا اس کی آنکھوں, اس کے دانتوں کا عکس سامنے والے پہاڑ پر پڑتا تھا. تیسرا کہتا ہے یار سردار دانتوں کو چھوڑ, میں تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا, کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جن میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. چوتھا کہتا ہے یار آنکھوں کو چھوڑ, میں تو اس کی زلفوں کی طرف دیکھ رہا تھا. می بریا کستوریاں دا جدو یار نچوریاں زلفاں نے, قبلہ اتھے بنیا سائیں جتھے یار نے موریاں زلفاں نے. وہ سردار کہتا ہے یار آپ اس کے حسن میں کھوئے بیٹھے ہو, وہ تمہارا قیمتی اونٹ لے کر اڑ گیا. جب اس نے یہ بات کی نا تو خیمے سے اس سردار کی بیوی تھی, وہ کہتی ہے سردار یہ نہ کہے, انا ضامنۃ, میں اس کی ضمانت دیتی ہوں. وہ کہتا ہے تو اسے جانتی تھی؟ کہتی واللہ جانتی میں بھی نہیں تھی, میں قسم کھا کر کہتی ہوں جس شخص کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. تو اجے میرا محبوب نہ ڈٹھا جن ویک کے چن شرماوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے بتا بے ادبی ہو جاوے, جے او سیر کرن نو جاوے سارا گلشن سیس نواوے, جے او ہتھ پھلا وچ پاوے ہتھ پھلا تو ود جاوے, عقل خدا نے ایڈی دیتی سمجھا وچ نہ آوے, سمجھ خدا نے ایڈی دیتی عقلاں وچ نہ آوے, کی یہ جاز نظر وچ تیری جرا آوے او وک جاوے, خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے, آزم ایڈا سوہنا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. اس نے کہا انا ضامنۃ, میں ضمانت دیتی ہوں. ابھی حسن کو 70 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے. تو یہ عالم ہے. وہ مسلمان نہیں تھی, پہلی مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے. پھر کیوں نہ کہیں اپنے تو پھر اپنے ہیں, غیروں نے بھی مانا ہے. بے مثل نبی اس کو ہر ایک نے جانا ہے, ہر ایک کے لبوں پر رہا اس کی عصمت کا ترانہ, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت انداز میں حضرت نے بڑی پیاری گفتگو کی. اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمر میں برکت اور وسعت عطا فرمائے. آئیے ناظرین کرام, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. حافظ محمد محسن
صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں بحضور سرور کائنات اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ الحمدللہ آپ جتنی ورکنگ دیکھ رہے ہیں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیج سے، یوٹیوب چینل سے، الحمدللہ آپ میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں اور بڑی محبت سے آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ آقا کریم کے دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دارین کی نعمت عطا فرمائے۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ زخم پر زخم سہ کر یہ بولے بلال، زخم پر زخم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے ہے ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر رب نے پکارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضر پیش فرما رہے تھے۔ حضرت مجھے سوال کی جانب بڑھنا ہے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، کوئی نعت لکھنے والا نعت لکھتا ہے، کوئی نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا ہے، کئی جگہ پہ محافل نعت کا اہتمام ہوتا ہے، حضور کی شان وراء الورا سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ تو کیا حضور کے دور میں بھی یہ حضور کے قصیدے، حضور کی نعتیں حضور کو سنائی جاتی تھیں؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے
کہ حضور کا دور تو 1400 سال پہلے بظاہر ہوا. سب سے پہلے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو نعت ہے حضرت حسان کی سنت ہے. جی نعت پڑھنا میرے اللہ کی سنت. اللہ سب سے پہلے جو نعت پڑھی ہے رب نے عرش پر بیٹھ کے پڑھی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد. سب سے پہلے جو نعت پڑھی اللہ نے پڑھی والضحیٰ حضور کی نعت یہ ہے حضور کی شان بیان کرنا. جو نعت پڑھنا وہ میرے اللہ کی سنت ہے. سبحان. اس کے بعد حضور کے دور میں نہیں حضور کے سامنے بیٹھ کر صحابہ نے نعتیں پڑھی. سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت کا نام تو سب نے سنا ہے. جی. حضرت حسان بن ثابت نے جب اپنے نعتی اشعار لکھے تب وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے. اللہ. حضرت حسان کے جو اشعار تھے وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگائے جاتے تھے. اللہ. عرب میں ایک مقابلہ تھا شاعری کا جس کی شاعری سب سے اعلیٰ ہوتی اس شاعری کو پورا سال بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نصب کیا جاتا تھا. تو اہل قریش اہل عرب حضرت حسان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے حسان تمہیں ہم اتنا معاوضہ دیں گے. بعض روایت میں ہے 100 اونٹ بعض میں 200 اونٹ. حضرت حسان نے کہا کہ مجھے کرنا کیا ہے. کہا کہ جو مسلمانوں کا نبی محمد ہے نا اس کے نقص بیان کرو عیب بیان کرو برائیاں بیان کرو. نعوذ باللہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو حضرت حسان نے کہا کتنا معاوضہ دو گے. کہا اتنا معاوضہ دیں گے. کہا ٹھیک ہے. تو شاعری کے لیے جب کسی نے نقص بیان کرنے ہو یا خصوصیت لکھنی ہو نا اس شاعر کے لیے اس شخص کو ایک دفعہ دیکھنا لازم ہوتا ہے. ایک دفعہ اس شخص کو دیکھنا لازم ہوتا ہے. تو حضرت حسان کہتے ہیں میں تو آج تک محمد کو دیکھا نہیں. تم ایک دفعہ ایک جھلک اس محمد کی دکھا دو تم جیسا جیسا کہو گے میں لکھتا جاؤں گا. اللہ. تو اہل قریش نے کہا کہ کل وہ سونا وہ محمد نا اس جگہ سے گزرے گا تم چھپ کر اس محمد کو دیکھ لینا اور محمد کے عیب بیان کرنا. تو حضرت حسان بن ثابت کلمہ نہیں پڑھا تھا. صحابہ میں سب سے زیادہ عمر جنہوں نے پائی ہے عمر میں اسلام قبول کرنے والے. بعض روایت میں ہے 55 سال عمر تھی بعض میں 60 سال عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا. تو آپ اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے آقا نے گزرنا تھا. سبحان اللہ. تو چہرہ چھپاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. ادھر سے آمنہ کا لال آتا ہے. اللہ اکبر. تو جیسے حضرت حسان بن ثابت خود بیان کر رہے ہیں. کہا کہ جیسے جیسے حضور گلی میں تشریف لاتے ہیں فرمایا کہ پوری گلی روشن ہو جاتی ہے. گولرے کے پیر نے بھی قلم اٹھایا تھا نا ان کی آمد کے پیامیاں فضا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ارے ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. حضرت حسان کہتے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا. فرمایا کہ جیسے جیسے محمد میری جانب آتے گئے میرا دل مصطفیٰ کی جانب کھینچا چلا گیا. فرمایا کہ جیسے جیسے میرے قریب آئے پورا آنگن روشن ہو جاتا ہے. کہا کہ بیان تو میں نقص کرنے آیا تھا اے بیان کرنے آیا تھا. کہا کہ پہلی نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر ہی میری زبان سے بے ساختہ نکلا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سا حسین نہیں دیکھا. رک جاتے ہیں ذہن میں خیال آتا ہے حسان تو نے کون سی ساری دنیا دیکھی ہے. دنیا میں بڑے حسین ہیں جمیل ہیں. لکھتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَائِي. یا رسول اللہ آپ سا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر ہی. پھر آگے لکھتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء. یا رسول اللہ میں تو آپ کے نقص بیان کرنے آیا تھا. اللہ نے آپ کو ہر ایک نقص عیب سے پاک پیدا کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو ویسا بنایا جیسا اللہ نے چاہا تھا. سبحان اللہ. جیسا آپ نے چاہا تھا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا. یہ تھا حضرت حسان بن ثابت نے 1400 سال پہلے آقا کو دیکھا. اس نے 1400 سال بعد گولڑے کی سرزمین پر جیسے آپ نے بیان کیا گولڑے کی سرزمین پر دیکھا اس کلندر کا اس عاشق کا اس چشتیوں کے پیر کا قلم اٹھا. لکھا مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹھ نورانی ہے کالی زلفت یک مستانی ہے مخمور حقی ہیں مدبریاں. پھر آگے لکھتے ہیں دو ابرو کوس مثال جسن جتنوں کے میادے تیر چھٹن لب سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دی ہیں کریاں. جب مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھا تو سب سے پہلا جملہ ان کا نکلا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے. تو گولڑے کی پیر سے لوگوں نے پوچھا میرے آخری جملے گولڑے کی پیر سے لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے دیکھا مصطفیٰ کو اور شان اللہ کی بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کیا بات ہے. تو تذکرہ حسن مصطفیٰ کا ہے. آخر میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ حضور کے حسن و جمال کے صدقے اس پوری تنظیم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ حضور کی حسن و جمال کے صدقے حضور کی پوری امت مسلمہ کے حال پہ رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ہمارا
پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. حضرت آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا, بڑی اچھی گفتگو رہی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بھائی حسن علی اجمیری صاحب آپ کا شکریہ, قبلہ کاری مدثر صاحب آپ کا شکریہ, محسن بھائی آپ کا شکریہ. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. آپ ہمارے اس پیج کے ساتھ یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. آئیے آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نعت سنتے ہیں. حسن علی اجمیری صاحب آپ کو حضور کی نعت سنائیں گے. آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, اور میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینہ مدینہ جتھوں جگ روشنایاں لیندا اے, جتھے فجر تمام نہ ہوندی اے, جتھوں جگ روشنایاں لیندا اے, جتھے فجر تمام نہ ہوندی اے. چلو چلیے شہر مدینے نو, جتھے کدی بھی شام نہ ہوندی اے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, بس مدینے والا ہے بلوا رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا دیتے ہیں, ارے یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بکھا لیتے ہیں. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے.
جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں۔ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت طبیعت ہو گئی محسن نہیں تصویر